السلام علیکم، میرا نام عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں آر کے ٹیک۔ آج ہم آپ کو گری کے 4 ٹن اے سی میں اسکرول کمپریسر کو کس طرح تبدیل کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں ساری ڈیٹیل بتائیں گے۔ جیسے کہ اب آپ کے سامنے یہ ہمارے پاس یہ بلو راڈ ہے جس سے ہم کے سیکشن جس جگہ ٹانکے لگائیں گے، ساتھ اس کے سی ٹی سی ہے جس سے ہم اس کی کیپریز واش کریں گے۔ ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ ویڈیو میں اینڈ تک دیکھیے گا، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو مس ہو جاتی ہیں، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، آپ کو ویڈیو اچھی لگی شیئر بھی کیجیے گا۔ یہ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہ پیناسونک کا کمپریسر ہے، یہ اس کی ہم نے سائڈز کور کھولی ہیں آسانی سے، ٹھیک ہے جی۔ اور میں آپ کو ذرا کیپری کا بیک ویو دکھاتا ہوں۔ دراصل میں ویڈیو بھی خود ہی بنا رہا ہوں اور ساتھ میں جو کام بھی ہے وہ بھی میں خود ہی کر رہا ہوں، لہٰذا اس وجہ سے ویڈیو بنانے میں اگر کوئی آپ کو کسی چیز کی بھی سمجھ نہ لگے تو آپ کمنٹس میں آ کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور جن دوستوں کو مزید نہ کوئی سمجھ لگے کہ میں ان کو اپنا واٹس ایپ نمبر بھی دے دوں گا، وہ مجھ سے واٹس ایپ پر بھی رابطہ کر کے جو ڈیٹیل نہ سمجھ جائے گی پوچھ سکتے۔ جیسے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے اس کو ویلڈنگ ٹاس اس کی کیپریز کو جو ہے دونوں طرف سے نکال لینا۔ نکالنے کے بعد ہم نے سی ٹی سی سے اس کو اچھے طریقے سے واش بھی کر لینا اور دیکھ لینا ہے کہ اس کے اندر سٹینر کے دونوں سٹینرز کے اطراف میں جالی ہوتی ہے باریک، جس کے اندر ڈسٹ وغیرہ کچرا جم کے اس کے اوپر جیل کی طرح بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے یونٹ بہت زیادہ لوڈ لے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نے اس کو نکال لیا، نکالنے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ہم نے اس کو نیچے اتار کے اس کی کیپریز سٹینڈر سے بھی علیحدہ کر لینی ہے۔ یہ ڈسچارج اور سیکشن دونوں ٹانکے ہم نے نکالنی ہے کمپریسر، تاکہ ہم نیچے اتار سکیں۔ جی میں آپ کو ذرا کیپریز کا ویو دکھا دوں کہ جو ہم نے کیپریز نکالی ہیں اس کا سٹینڈر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ویسے تو بالکل نیٹ اینڈ کلین ہی نکلے، اندر سے جالیز وغیرہ بالکل صاف ہے، یہ دیکھیں کیمرے میں آپ کو نظر آ جائے گا۔ لیکن پھر بھی ہم نے اس کی کیپریز سٹینڈر سب کو سی ٹی سی سے اچھے طریقے سے واش کر لیں، تاکہ اس کے اندر کوئی بھی ڈاؤٹ نہ رہے، کوئی بھی ایسے نا مطلب اگر ہلکی پھلکی ڈسٹ ہو بھی تو وہ ویسے ہی کچرا نکل جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم دوبارہ اس کے یونٹ کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں ہم نے ٹانکے نکالے میں اس کے۔ یہ جی ہمارے پاس آ گیا ہے کوپلینڈ سکرول، ٹھیک ہے جی۔ کوپلینڈ کا سکرول ہمارے پاس 4 ٹن کا ہے، یہ 22 نمبر گیس میں ہے۔ اس کے اندر آئل مکمل پورا ہوتا ہے، لہٰذا جو بھی نیا کمپریسر میں انسٹال کرتے ہیں اس کے اندر آئل پورا ہوتا ہے، لہٰذا اس طرح کی آئل کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ یہ فٹنگ کے دوران میں نے غور کیا ہے تو دیکھا ہے کہ اس کا جو میگنیٹ کنڈکٹر ہے وہ فرنٹ سے ٹوٹا ہوا ہے، جس کو چینج کرنے کے میں نے GMC 22 کا جو میگنیٹ کنڈکٹر ہے وہ لگا رہا ہوں۔ یہ جینون اس کا لگا ہوا ہے، اوریجنل جو اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ لگا ہوا ہے، اور یہ جو میں لگا رہا ہوں وہ GMC 22 کا، یہ دیکھیں یہ میگنیٹ کنڈکٹر یہ اس کو لگا رہے ہیں تاکہ اس کو جب آن کریں تو اس میں پرابلم نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے میں نے ویڈیو بھی خود بنا رہا ہوں، ویلڈنگ بھی، اس وجہ سے میں آپ کو ویلڈنگ کرنے کے بعد کلپ بنایا ہے۔ ڈسچارج اور سیکشن کو بلو راڈ سے اچھے طریقے سے ویلڈنگ کر لیا، تاکہ بلو راڈ سے ویلڈنگ کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو ٹانکا بہت آسانی سے اور اچھے طریقے سے لگ جاتا ہے، اس میں لیکیج کا کوئی بھی اندیشہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ جی ہم نے اس کی کیپریز کے ٹانکے بھی لگا دیے ہیں، لگانے کے بعد یہ دیکھیں مکمل ہو گیا ہے۔ اب نیکسٹ پروسیجر میں آئیں گے ہم اس کے ویکیوم کے اور یونٹ کو آن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی ہم نے یونٹ کی سپلائی دے کے آن کیا، E1 کا ایرر کوڈ آ گیا ہے، E3 کا ایرر کوڈ آ گیا ہے۔ یہ دیکھیں جیسے آن کریں E3 کا ایرر کوڈ آ گیا ہے۔ ایرر کوڈ یہ لو پریشر کا ایرر کوڈ ہوتا ہے، کیونکہ یونٹ کے اندر گیس نہیں ہوتی، پریشر نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے لو پریشر کا آ جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے میگنیٹ کنڈکٹر کو پش کر لینا ہے۔ جیسے میگنیٹ کو پش کریں گے یونٹ ہمارا آن ہو جائے گا، فین نہیں آن ہوگا، صرف یونٹ آن ہوگا۔ جیسے یونٹ آن ہوگا ہم نے ایل کی والز جو ہیں ڈسچارج کے بھی کھول دینے ہیں، سیکشن کے بھی کھول دینے ہیں، اور جو ڈسچارج کی طرف ہے وہ میں نے اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے میں اس کو سیلف ویکیوم کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اور ساتھ ہی ہم نے سلنڈر لگا دیا اور گیج لگا دیا۔ سلنڈر کو ہم نے تھوڑا سا کھول دینا تاکہ یونٹ جو بھی سانس وہ گیس سے لے گا اور لینے کے بعد ڈسچارج والی ایل کی سے نکال دے گا۔ ٹھیک 1.5 منٹ کے بعد ہم نے ڈسچارج والی کی ایل کی بند کر دی اور سیکشن کی طرف سے گیس کو مطلب یونٹ کے اندر جاتے رہنے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی 1 منٹ گزرے گا ڈسچارج والی کی بند ہوگی تو پریشر جو ہے وہ ہم نے ڈسچارج اس کے اوپر میں نے ہاتھ رکھا تو اس سے پریشر آنا شروع ہو گیا، زیادہ مقدار میں وہ ہم نے اس کے اوپر بٹھا کے فلینر ٹائٹ کرنے کے بعد سیکشن بھی کھول دینی اور ڈسچارج بھی کھول دینی، اور یونٹ ہمارا کولنگ موڈ پر جب ایک خاص ٹمپریچر پر 40 سے ابو پریشر ہوگا تو یونٹ ہمارا آٹومیٹک آنا جائے گا اور E3 کا ایرر کوڈ خود بخود ہی ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یونٹ ہمارا کولنگ موڈ پر آن ہو گیا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم اس میں ایک چیز رہ گئی ہے، آؤٹر یونٹ کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے واش کرنا ہے۔ کمپریسر میں آپ کو کلپ نہیں بنا سکا، لیکن آپ کو میں یہ دکھا سکوں جیٹ واشر سے ہم نے واش کیا، کافی زیادہ اس کے اندر سے کچرا نکلا ہے اور اس کی پرفارمنس بہت زبردست ہو گئی ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو میں ذرا ویو دکھا دیتا ہوں، یہ اس کے کنڈنسر بالکل واش ہو گئے ہیں۔ امید ہے ویڈیو آپ کی اچھی لگی، چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نہ سمجھ آئے کسی چیز کی تو کمنٹس باکس میں